ایک بات مجھے معلوم ہے کہ یہ ارادے کسی اور پر ظاہر ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے ظاہر تھے اور ہیں، اور آج سے 1400 برس سالوں سے بھی زائد عرصہ پہلے، 1400 برس سے بھی زائد عرصہ پہلے قرآن کریم میں ان ارادوں کا ذکر موجود ہے اور ان کے نتائج کا بھی ذکر موجود ہے۔ خدا کا فضل اتنے ہی زیادہ قوت پیدا کرتا چلا جا رہا ہے ہماری روش میں، اور پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان بادلوں سے ڈرے نہیں۔ حضرت دوسرے موضوع نے بہت ہی خوب فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت کر کے بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے۔ اس لیے بجلیاں ہیں تو کسی اور کے لیے ہوں گی، ہمارے لیے تو رحمت کی بارشیں ہی ہیں۔ اس لیے ہرگز کوئی خوف نہیں کرنا اور پہلے سے زیادہ ہمت اور توکل کے ساتھ خدا کی راہ میں آگے قدم بڑھانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا، اور ایک دن ایسا نہیں آئے گا کہ اس شعر کی راہ میں کوئی دن کھڑا ہو سکے، ایک رات ایسی نہیں آ سکتی جو اس شعر کے مضمون پر اندھیرا ڈال سکے۔ روائے ماں پناہ ہر سعید خواہد کہ یہ میرا ہمارا جھنڈا ہوگا جو ہر سعید فطرت کے لیے پناہ کا مجھے بننے والا ہے۔ اور کوئی جھنڈا نہیں ہے دنیا میں، نہ امریکہ کا جھنڈا، نہ روس کا جھنڈا، نہ چین کا جھنڈا، نہ جاپان کا جھنڈا۔ اگر سعید فطرتوں کو کسی جھنڈے کے نیچے پناہ ملنی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے پناہ ملنی ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا آپ ہی کی غلامی میں دوبارہ کھڑا کیا۔ تو لوائے ماں پناہ ہر سعید خواہد، ندائے فتح نمایاں نشان مادر۔ ہمارا نمایاں نشان تو یہ ہے کہ فتح نمایاں کی آواز جب اٹھے گی ہمارے سر سے، جب یہ اعلان بلند ہوگا، یہ نعرہ بلند ہوگا کہ نمایاں فتح نصیب ہوئی، تو یاد رکھنا ہمیشہ